میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کا ایک اور حصہ پارٹ 21B لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ دوسرا حصہ ہے اس ٹاپک کا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ پچھلے پارٹ 21A میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لنگر کے بغیر مسلم امت کی ناؤ کئی سو سال سے ہچکولے کھا رہی ہے، نہ تو اسے دنیا ہی مل پا رہی ہے اور نہ ہی اس کا رب اس کو مل پا رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی پتہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شروعات نہیں کی، بلکہ وہ تو اس کے آخری رسول ہیں، اور یہ بھی جانا تھا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا، مگر ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جب تک اس مسلم لفظ کے آگے پیچھے کچھ اور نہ لگا لیں تب تک ہمارے دلوں کو چین ہی نہیں آتا۔ شاید اسی بات کو قرآن نے مفہوماً یہ کہا تھا کہ جن کے دلوں میں ہمارے لیے انکار ہے، ان کے سامنے جب بھی صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل گھبرا اٹھتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے ساتھ کسی اور کا ذکر آتا ہے تو ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کا منع کرنے کے باوجود ہم فرقوں میں بٹ گئے اور کئی سو سال سے قرآن کے سامنے مہجور لگا کر اس کے بڑھنے کی اسپیڈ کو بہت ہلکا کر دیا اور اس پر قبضہ جما کر بیٹھ گئے، جس کی شکایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ پتہ کیسے چلے کہ فرقے میں ہم ہیں یا نہیں؟ قرآن سورہ روم آیت نمبر 32 میں بتاتا ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ میں مگن ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور فرقوں میں بٹ گئے تو ہر فرقہ اپنے گروہ میں مگن ہے۔ یعنی جب ہمارے اندر سے اس برائی کا احساس ہٹ جائے اور ہمیں تسلی ہو جائے کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی سب بھٹکے ہوئے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ سمجھ جانا کہ تم نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ یاد رکھیے گا، فرقہ بندی اور گروہ بندی شرک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں۔ سورہ روم آیت نمبر 31 اور 32۔ ورنہ تو ایمان والا یعنی جو فرقوں میں نہیں بٹا، اس کی زندگی تو امید اور ڈر کے بیچ جھولتی رہتی ہے، وہ کبھی بے فکر نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو کون بھول سکتا ہے جب انہوں نے فرمایا تھا، اگر اللہ قیامت کے روز صرف ایک کو جنت میں داخل کرے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور اگر صرف ایک کو دوزخ میں ڈالے گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ دیکھا آپ نے، جو فرقوں میں نہیں ہوگا اس کی یہی کیفیت ہوگی، ورنہ وہ اپنے گروپ میں مگن ہو جاتا ہے۔ اب آئیے پتہ کر لیں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو کچھ حکم دیا ہے کہ ایسے فرقے والوں کے ساتھ تم کیا کرنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ تمہارا کسی فرقہ والے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ بے شک جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور فرقے بنا لیے تو تمہارا اے محمد ان سے کسی بھی چیز میں بالکل کوئی ناطہ نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، جب اللہ اپنے رسول کو حکم دے گا کہ ان کے پاس سے ہٹو، تمہارا ان سے کوئی ناطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسوں کے پاس سے ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جذبات کی ایسے میں کچھ قدر کریں گے جبکہ ان کو ان کے رب نے حکم دے دیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے ہٹیں گے نا، اور جب وہ ہٹ جائیں گے تو ایک بہت بڑا اس امت کے سامنے یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ امت پھر کس کی ہے۔ پارٹ 20 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت سے ناراض ہو کر لعنت بھیج کر چلے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی کتاب کا کتمان کیا ہے، چھپا کے بیٹھ گئے، کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ اب فرقے بازی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 159۔ اب بتائیے کہ جس قوم کے پاس نہ تو اس کا رب ہو اور نہ ہی اس کا رسول ہو، نہ اس کے ساتھ تمام انسان ہوں اور نہ ہی کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہو، تو وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ کہاں سے اس کو کوئی دروازہ ملے جس کے آستانے پر جا کر وہ اپنا سر ٹیک دے؟ ہمیں آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کیا کریں۔ کیا یوں ہی جانوروں کی طرح زندگی گزارتے رہیں، کچھ نہ سوچیں، کچھ نہ سمجھیں، بس سم بکم عمی، یعنی گونگے بہرے اندھے بنے رہیں اور اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے جائیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم سب اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیں؟ یہاں تک آتے آتے اکثر لوگ گھبرا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ میں بھی تو اختلاف ہو جاتا تھا۔ بالکل ہو جاتا تھا جناب، اتنا ہو جاتا تھا کہ آپ کو ہم کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ کتنا ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دیتا ہوں۔
پہلے جان لیں کون ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ یہ وہ 4 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہو تو ان 4 میں سے سیکھنا۔ عبداللہ ابن مسعود، سلیم ابو حذیفہ کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، ابو ابی بن کعب اور معاذ بن جبل۔ ابھی دل تھام کر سنیے، مسند احمد میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اپنے مصحف میں قرآن کی آخری 2 سور یعنی 2 سورتوں کو نہیں لکھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو وہ قرآن کی آخری 2 سورتیں نہیں مانتے تھے، اور نہ ہی کبھی کسی کو سکھاتے تھے یہ 2 سورتیں۔ کہتے تھے کہ یہ دونوں دعائیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو سکھائی ہیں۔ اب آپ بتائیے، ہے نا ایسا اختلاف کی آگ لگ جائے؟ مگر کیا صحابہ نے پیٹ دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کیا ان کا گھر جلا دیا؟ کیا ان کو سماج سے دربدر کر دیا یا ان کی روزی روٹی بند کر دی؟ نہیں، کچھ نہیں کیا، کوئی اختلاف نہیں۔ سارے صحابہ آتے تھے ان کے پاس قرآن سیکھنے، بس ابن مسعود آخری 2 سورتیں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، تو وہ صحابہ یہ کہہ کر چلے جاتے تھے کہ یہ ہم باقی کے 3 میں سے کسی سے سیکھ لیں گے۔ اگر ایسا حادثہ ہمارے یہاں ہو جائے، بتائیے سر پھٹول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گھروں میں آگ لگا دی جائے گی یا نہیں لگا دی جائے گی؟ اس کی زندگی دوبھر کر دی جائے گی یا نہیں کر دی جائے گی؟ کس نے دیا ہوگا آپ کو ایسا حکم یا ہم کو ایسا حکم کرنے کا؟ کیوں کریں گے ہم ایسا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں کہ جو ایسا کرے اس کے ساتھ ایسا کر دینا، فرقے بنا لینا، سر پھٹول کر لینا اور مسجدوں کے باہر بورڈ لگا دینا کہ اگر اس مسجد میں فلاں فلاں فرقے کا کوئی اندر داخل ہو گیا تو اس کی جان، مال اور عزت کی ذمہ داری مسجد کمیٹی کی نہیں ہے؟ بتائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں یہ سب تعلیمات؟ کیا انہوں نے یہ تعلیم دے دی ہے کہ اگر کوئی شخص اندر داخل ہو جائے اور تمہارے اس کا نہ ہو، تمہارے مزاج کا نہ ہو، تو تم اپنی مسجدوں کو دھو لینا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں یہ سب؟ اگر دے گئے ہیں تو ہم کو اور آپ کو بہت بہت مبارک، لیکن اگر نہیں دے گئے تو ہم کو ذرا تو سوچئے تو صحیح، تھوڑا رک جائیے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا اچھا موقع دیا ہے اس لاک ڈاؤن میں، اللہ کے واسطے کچھ رکیے، کچھ تھمیے، کچھ سوچئے، کچھ پلان بنائیے کہ اللہ کیسے واپس آئیں، کیسے اس کا رسول واپس آئے۔ اگر یہ دونوں نہیں تو پھر ہم کون؟ ہماری نمازیں، روزے، حج کس کے لیے ہیں؟ کس سے دعائیں مانگ رہی ہے یہ امت؟ کون سن رہا ہے؟ آپ کہو گے اللہ سن رہا ہے، تو کیوں چڑھا رہے ہیں ہم اللہ کو؟ کیوں؟ آپ میں سے بہتوں کو پتہ ہوگا یہ بات، یا قرآن میں آتا ہے ان الذین کفروا وکذبوا، یعنی جس نے ٹھکرایا ہماری بات کو یا ہماری بات کو جس نے چھپا لیا اور کذب کیا۔ یہ کذب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اور جس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے جس نے کہا کہ میں تو ایسے ہی کروں گا، تمہیں جو کرنا ہے جاؤ کر لو۔ کس سے کہہ رہے ہیں ہم یہ؟ اللہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ ہماری حفاظت کا سامان کر دیجئے، معاف کر دیجئے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا عالم خلق ہے، یہاں اللہ نے قانون کے تحت کائنات چلا رکھی ہے، جس میں وہ خود بھی دخل اندازی نہیں کرتا۔ اس نے معافی کے بھی کچھ قانون بنائے ہیں، صرف ہمارے کہہ دینے سے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے آنسو بہا دل لینے سے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ نہیں، ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ معافی کا قانون یہ ہے کہ اس کے راستے کی طرف اپنا چہرہ کرو اور اس پر چل کر دکھاؤ۔ اگر اللہ نے پایا کہ ہم اپنی پوری طاقت اور بصیرت اور ریسورسز سے اس کے راستے پر چل رہے ہیں، چاہے کتنی بھی پریشانیاں کو سامنا کیوں نہ کرنا پڑ رہا ہو، مگر بس چل رہے ہیں، تب وہ معاف کرتا ہے۔ اور اس کا معاف کرنا بھی کیا، جو کام ہم نے پہلے غلط کیے تھے ان کے برے نقصانات سے بچ جاتے ہیں ہم۔ اسے عربی زبان میں غفر کہتے ہیں، یعنی ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور صرف حفاظت ہی تو نہیں چاہیے ہوتی نا ہم کو، حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر کسی کو آگے بڑھنا، اپنی لائف میں ڈیولپمنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے قانون نیک اعمال کا بنایا ہے۔ اب جو چاہے وہ غفر کے اصول پورے کرے، غفر کرے، جو پیچھے غلطیاں کی ہیں اس سے زیادہ جو ہیں وہ نیک اعمال سماج میں کرے، اور تاکہ زندگی میں ایک جگہ نہ کھڑا رہ جائے بلکہ آگے بڑھے اور احتیاط رکھے کہ آگے پھر ویسی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یہ ہے کامیابی کا راستہ جو اللہ نے ہر انسان کے لیے اس دنیا میں رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ فرقے ختم کیسے ہوں گے؟ اللہ نے انسان کی جبلت یعنی انسٹنکٹ میں کچھ چیزیں رکھی ہیں، جیسے بھوک، پیاس، محفوظ چھت اس کے سر پر ہونا، عمر کے ایک حصے میں آ کر جنسی تعلق بنانا، اور ان کو پورا کرنے کے 2 راستے دکھائے ہیں، ایک حلال اور ایک حرام راستہ۔ اب جس کی مرضی ہو وہ حرام کھانے سے پیٹ بھر لے یا حلال سے بھر لے،
پیٹ کو تو کھانا چاہیے، اب حلال دو یا حرام، اس پیٹ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کے پیٹ میں کھانا گیا نہیں کہ اس کی بھوک مٹی نہیں۔ اب یہ انسان کی خواہشات پر چھوڑا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ کیسا کھانا چاہتا ہے، حلال یا حرام، اور یہی اس کو کر کے اپنے رب کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات مان رہا ہے یا کسی اور کی مان رہا ہے۔ 24 گھنٹے کی اسی حلال حرام کی لڑائی کو عبادت کہتے ہیں۔ جد و جہد یعنی انتھک کوشش کرنے کا مادہ، انسٹنکٹ، جبلت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ویسے ہی رکھی ہے جیسے بھوک پیاس وغیرہ کی رکھی ہے، اور جد و جہد کو پورا کرنے کا حلال طریقہ یہ بتایا ہے کہ میری راہ میں جد و جہد کرو، یعنی میری دی ہوئی 2 ذمہ داریاں پوری کر دو، تمام انسانوں کی ماں بن کر ان کو رزق اور ہدایت پہنچا دو، لگا دو اس میں اپنی پوری طاقت اور ریسورسز اور بصیرت اور پلاننگ۔ یہ ہے حلال طریقے سے جد و جہد کی جبلت کو پورا کرنا۔ اللہ کی راہ یا راستہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اس سیریز کے پارٹ 3 کو ضرور دیکھیے گا۔ جب ہم اللہ کے بہاف پر ملی ذمہ داری کو نبھانے کی جد و جہد کرتے ہیں، یعنی بلا تفریق تمام انسانیت کی ماں بن کر ان کو رزق اور ہدایت پہنچانے کی انتھک کوششیں کرتے رہتے ہیں لگاتار، تو جد و جہد کے مادے کو حلال طرح سے پورا کرتے ہیں، ورنہ اس مادے کو بھی بھوک پیاس کی طرح تو پورا ہونا ہی ہوتا ہے، ہر حال میں پورا ہونا ہوتا ہے۔ اگر حلال طرح سے نہیں کیا تو لا محالہ حرام طریقے سے پورا ہوگا، اور اس کا حرام طریقہ یہی ہے کہ آپس میں ہی سر پھٹول کر لو، آپس میں ہی جد و جہد کر لو، اور تب یہ نکلے گا مادہ۔ بس یہ اسی حرام کاری کا نتیجہ ہے جو آج مسلمان آپس میں لڑ کر فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کے رب نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر حلال طریقہ چاہتے ہیں تو اللہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ تو حرام طریقہ اپنا منہ کھولے ہر وقت کھڑا ہی ہے، اور کئی 100 سال سے امت اس کا نقصان اٹھا ہی رہی ہے۔ 2-4 سال اور وقت گزار لیں پھر تباہی تباہی ہے۔ سوچ رہا ہوں جاتے جاتے 5 سوال رکھتا جاؤں امت کے سامنے، شاید کچھ غور و فکر کرے۔ اگر یہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل قرآن، اہل حدیث، اگر یہ سب صحیح ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ شیعہ تھے یا سنی تھے، یا وہ صرف ایک مسلم تھے؟ یاد رکھیے گا یہی سوال قرآن نے سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں یہود و نصارہ سے پوچھا ہے کہ بتاؤ ابراہیم کیا تھا؟ کیا وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا؟ یقین جانیے گا قیامت تک ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں جواب دینا ہے کہ وہ کیا تھے۔ سنی فرقے کے لوگ امام مہدی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ شیعہ، سنی یا صرف مسلم؟ شیعہ حضرات بھی ایک امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، کون ہوں گے وہ؟ شیعہ ہوں گے، سنی ہوں گے، یا صرف وہ ایک مسلم ہوں گے؟ مسلمانوں کی میجورٹی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے، بے شک آئیں گے، مگر کیا ہو کر آئیں گے؟ شیعہ بن کر آئیں گے، سنی بن کر آئیں گے ان کی امت میں، یا وہ صرف ایک مسلم بن کر آئیں گے ان کی امت میں؟ اگر آپ میں سے کسی کے پاس ان آنے والے حضرات کے بارے میں کوئی اطلاع ہو کہ یہ سب کیا بن کر آئیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، تو برائے مہربانی اللہ کے اس بندے کو بھی بتائیے گا کہ آنے والے کیا بن کر آئیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔ اور اگر آپ کے دل کی گہرائیوں سے جواب یہ ملے کہ صرف وہ مسلم ہی بن کر آئیں گے، تو مہربانی کر کے اپنے کو مسلم ہی کہیے، اور کہتے رہیے یہاں تک کہ آپ اور ہم اپنے رب سے کے پاس جا کر کے مل جائیں۔ یاد رکھیے گا اگر آج ہم آپ اللہ کی ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کر دیں اور ایک دوسرے سے یہ پوچھنا چھوڑ دیں کہ کون سے مسلم، تو یقین جانیے گا ایک سے دوسری جنریشن تک شاید بات نہ جائے اور یہ فرقے بازی ختم ہو جائے گی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک بار پھر واپس آ جائیں گے۔ مگر ابلیس کے پیٹ میں بڑا درد ہوگا کہ امت کو کیا ہو گیا، یہ کہاں سے یہ چنگاری نکل آئی۔ اب آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کی مدد کرنا چاہے تو جہاں کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، جس حال میں بھی ہے، وہیں سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کرے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک یا اللہم لبیک لا شریک لبیک۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اختیار کرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اگر ہماری اس لاک ڈاؤن سیریز 2020 کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس اپ میسج ڈال دیجئے. انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے.